علی اپنے ہی فیصلے پہ بے بس ہے۔ شیدائی ڈرامے کے یہ جو ایپیسوڈز تھے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھے، جبکہ یہاں پہ معلوم تھا کہ شیدائی ڈرامہ میں یہاں پہ جو ایلیا ہے وہ اپنی چال چل رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ جیسا بھی میرال راضی ہو جاتی ہے شادی کے لیے، وہ خود آتی ہے شادی کرنے کے لیے، یا مجھ سے شادی کرو گے، تو وہاں پہ دادی بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ دونوں کی شادی طے کر دیتی ہے۔ اب جیسے شادی ہو جاتی ہے، میرال کے اصلی چہرہ علی کو نظر آ جاتا ہے۔ علی خان کو جب معلوم ہوتا ہے کہ میرال نے صرف بدلہ لینے کے لیے شادی کی، اس کے دل میں کوئی محبت کوئی خیال نہیں ہے، نہ میرے لیے نہ دادی کے لیے، تو وہاں پر وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہ لے جا کے میرال کو کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ کمرے میں بند کرنے بعد جیسا اسے محسوس ہوتا ہے تو دادی بولتی ہے کہ تمہیں اتنا غصہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں تھوڑا سا آرام سے اور تھوڑا سا غصے کو قابو میں رکھو بیٹا۔ لیکن علی کہتا ہے کہ اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو غلط فہمیوں نے اسے ہم سے بہت دور کر دیا، وہ بس بدلہ لینے کے لیے آئی، وہ نہ مجھے تسلیم کی ہے نہ آپ کو دادی۔ تو یہاں پہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے دادی، اور دادی یہ چاہتی ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، اور یہ جب چاہتی ہے کہ وہ سب ٹھیک ہو جائے، پر یہاں پر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو بھی کر رہی ہے وہ ایریا جیسا بھی بول کے گئی ہے کہ میں تمہاری محبت کے ہی ہاتھوں تمہیں ہی خبر میں پہنچاؤں گی۔ تو یہاں پر اسی طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ علی کے لیے تو وہ چاہتے ہیں کہ میرال ہی اس کے لیے خاتمہ بنے، تو یہاں پر جیسا ایلیا چاہتی ہے ویسے ہی ہوا ہے۔ علی جیسا بولتا ہے کہ مجھے اپنی محبت پہ یقین ہے، بٹ یہاں پہ ایلیا اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتی اور وہ میرال کو علی کے گھر پہنچا دیتی۔ علی کی دادی بہت خوش ہوتی ہے میرال کو دیکھ کے، اور چلو وہ بچی آ گئی، ہمیں تمہارا خیال کرنا چاہیے۔ حالانکہ علی کی دادی معافی بھی مانگتی ہے میرال سے، لیکن وہ سمجھ جاتی ہے، وہ کوئی بات سننے کو نہیں ہوتی، اور وہ گھر کے ارد گرد چکر لگاتے ہی دیکھتی ہے کہ علی کتنا سازش والا انسان ہے اور بہت زیادہ چالاکی سے مجھے پھنسایا، انجان بن کے میرے پاس آیا ہے اور میری ہمدرد بنا ہے، پھر وہ مجھ سے ہی میرے گھر والوں کو چھین لیا ہے۔ تو یہ سازشوں کے لیے علی کے لیے کبھی میرال معاف نہیں کرے گی، اور یہاں پہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے ایلیا، کیونکہ علی کے پاس پہنچ جاتی ہے میرال جیسا چاہتی ہے وہی ہوتے رہتا ہے، کہ اور کیونکہ علی بے بس ہو جاتا ہے اور دادی بھی بے بس ہو جاتی ہے، کیونکہ میرال کے پاس ابھی اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، صرف علی اور اس کی فیملی ہے، اس کی دادی ہے۔ تو یہاں پہ ان دونوں کا ہی فائدہ اٹھاتی ہے میرال، اور ان دونوں کو ہی پریشان کرنا شروع کر دیتی، جیسا چاہتی ہے ایلیا ویسے ہی ہوتے رہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ علی کیا میرال کی حقیقت کو جان کے خود کی سارے کاموں کو روک پائے گا، یا پھر میرال کی محبت میں خود کو جلا دے گا۔ اب یہاں پہ ایلیا بھی بولتی ہے کہ میں تمہیں خبر تک پہنچاؤں گی جب تک چین نہیں پڑے گا مجھے۔ تو دادی اور علی دونوں پریشان ہوتے ہیں کہ اس طرح سے اس مسئلے کا حل نکالے، کیونکہ یہاں پہ کوئی مسئلہ کا حل ہی نہیں دکھتے رہتا ان دونوں کو۔ پر یہاں پہ ایلیا اپنے سازشوں میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور پہلی بار علی کو اتنا بے بس دکھا۔ اور یہاں پہ پورے ایپیسوڈ میں جتنا بھی فیروز خان کی ایکٹنگ تھی، جتنا بھی فیروز خان کا اسکرین پریزنس تھا، اس سے زیادہ مجھے یہاں پہ میرال کی ایکٹنگ اچھی لگی ہے۔ جیسے بھی جو بھی تھا، وہ جو غمگین ہوتے ہوئے وہ جو امپلسو ڈیسیشنز تھے، اور جو چلانا پکانا، اور وہ بے بسی میں کسی کو بھی قتل کر دوں گی، یہ جتنا بھی دکھایا گیا ہے، فیروز خان سے زیادہ شہر ہاشمی کی اسکرین پریزنس زیادہ اچھی تھی، کیونکہ وہ ایز اے نگیٹیو کیریکٹر یہاں پر اپنے پیرنٹس کا بدلہ لینے کے لیے جو بھی چل رہا ہے نا، اس کو بہت زیادہ اچھے سے بتایا ہے۔ تو آپ کو کیسے لگا ڈرامہ، پلیز کمنٹ کر کے بولیے۔